صرف نماز ہی اسلام نہیں ہے، شادیوں پہ ان عورتوں کو کیا ہو جاتا ہے، ان مردوں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ کس طرح اللہ کے حکموں کو باڑا پارا کرتے ہیں، تجارت میں کیا ہو جاتا ہے، معاشرت میں کیا ہو جاتا ہے، کس طرح حکم زیر و زبر ہو جاتے ہیں اور شریعت کا مذاق اڑتا چلا جاتا ہے۔ ہم تو پورے دن کو ساری دنیا میں لانے کی محنت کر رہے ہیں، ہر عورت سر سے لے کر پاؤں تک محمدی نظر آئے، ہر مرد سر سے لے کر پاؤں تک محمدی نظر آئے۔ ہماری نمونہ آج کی عورت نہیں ہے، ہماری عورتوں کے لیے نمونہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کہا لَتُسْأَلُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، اے میرے نبی کی بیویوں، تمہاری جیسی کوئی عورت دنیا میں ہے ہی نہیں۔ بے حیائی کا سیلاب اس طرح عام ہوتے چلا جا رہا ہے، ہماری عورتیں مغرب کی عورتیں کے پیچھے جا رہی ہے، عورتوں کے لباس مختصر ہوتے چلے جا رہے ہیں، فحاشی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، عریانی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے پردہ چھوڑا اور چادروں پہ آئی، پھر چادر بھی اتر گئی، پھر لباس مختصر ہو گیا، پھر پتلونیں اتر گئی، اب شکر کر یہاں تک نوبت آ گئی ہے۔ اگر ہم نے آنکھ کھولی نہ تو ہماری اگلی نسل ممکن ہے کہ ننگا ہو کر ناچنا شروع کر دے، اور جب کوئی قوم بے حیا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مٹا کر رکھ دیتا ہے، اللہ اسے صفحہ ہستی سے ضرور مٹاتا ہے۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ یورپ اور امریکہ کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کو اللہ ضرور مٹائے گا، کوئی انہیں دعوت دے یا نہ دے، چونکہ یہ خود بے حیا اور ساری نسل بے حیا کر دی ہے۔ عورت اپنے گھر کو صاف رکھتی ہے اور یہ دھرتی اللہ کا آنگن ہے، اللہ اسے ایسے ہی گندہ رکھے گا؟ یہ دھرتی اللہ کا صحن ہے، کب تک وہ یہاں زنا برداشت کرے گا؟ کب تک بے پردگی دیکھے گا؟ کب تک موسیقی کی محفلیں دیکھے گا؟ کب تک سود کے بینک دیکھے گا؟ کب تک ظلم و ستم دیکھے گا؟ کب تک یہاں عریانی فحاشی دیکھے گا؟ کب تک یہاں وہ لڑکوں اور لڑکیوں کو ناچتا دیکھے گا؟ میرے اللہ کی قسم، اس نظام کو ٹوٹنا ہے۔ اگر ہم نے توبہ کر لی تو ہم بچ جائیں گے، اور اگر توبہ نہ کی تو اسی بہاؤ میں ہم بھی بہتے چلے جائیں گے۔ بے حیائی برداشت نہیں، ساری دنیا خوف کے دہانوں پر آ گئی ہے، خطرناک دہانے پر آ گئی ہے، چونکہ اللہ کفر کو برداشت نہیں کرتا، بت پرستی کو برداشت نہیں کرتا، شرک کو چلنے دیتا، لیکن بے حیائی کو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اس اللہ نے ضرور اس بے حیائی کو توڑنا ہے۔ یہ زمین اگر اللہ نے بچھائی ہے، آسمان کی چھت اگر اللہ نے تانی ہے، ہوائیں اگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، سورج اگر اللہ کے امر سے چمکتا ہے، رات اگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، دن اگر اللہ کے حکم سے آتا ہے، تو یہ دھرتی ایک دن ضرور اللہ کے حکم سے فنا ہو جائے گی، یہ اس طرح گندی نہیں رہ سکتی۔ ہم یہ شور مچا رہے ہیں کہ توبہ کرو، اللہ کا واسطہ ہے، توبہ کرو، اس غلط زندگی سے ہٹو، آگے آگ ہے، آگے خوفناک گھاٹیاں ہے۔ ہم تو ساری دنیا کے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں، بھائیو توبہ کرو، ارے بہنوں توبہ کرو، یہ زندگی بتا رہی ہے، نمونہ آج کے ماحول کو نہ بناؤ، نمونہ آج کے معاشرے کو نہ بناؤ، آج کی عورت کو نمونہ نہ بناؤ، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نمونہ بناؤ، جسے دنیا میں ہی نہیں اللہ کا فرشتہ کہہ رہا ہے خدیجہ مبارک ہو جنت میں موتی کے محل کی، اس کے پیچھے چلو تاکہ آپ کی بھی موتیوں کے محل بنے۔ کائنات کی واحد خاتون، مردوں اور عورتوں پر سبق لے جانے والی خاتون، جس کو اللہ نے براہ راست اس سلام بھیجا۔ انبیاء علیہ السلام کو تو سلام آئے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس کو سلام بھیجا وہ حضرت خدیجہ ہے، لیکن یہ سلام کب آیا؟ جب حضرت خدیجہ کا سارا مال اللہ کے نبی پر لگ گیا اور گھر میں پکانے کے لیے ایک مٹھی بھر جو بھی باقی نہ رہے۔ اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی جو نہیں ہے؟ ہمارے بچے تو آدھے برگر کھا کر باقی باہر پھینک دیتے ہیں، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مٹھی جو نہ رہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بھوک کی شدت سے کروٹیں بدل رہے، نیند نہیں آ رہی تھی۔ روزے میں جب عصر کے قریب بھوک لگتی ہے، حالانکہ ہماری تو ابھی تک سحری بھی ہضم نہیں ہوئی ہوتی ہے، پھر بھی جسم گرتا ہے۔ 3 دن سے جس نے ایک لقمہ نہ چکھا اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ چارپائی پہ پڑے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے، بھوک کی شدت سے کبھی ادھر کروٹ بدلتے اور کبھی یوں کروٹ بدلتے اور پیٹ کمر کے ساتھ لگ جاتا۔